رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سبيلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورہ مریم کی آیات ہے۔ سورہ مریم کا درس ترجمہ تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 66 سے ہو رہا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام و تسلیم کے تذکرے فرمائے، اور ابھی حالیہ جو کچھ آیتیں پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، تو بہت سے انبیاء کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 66، اس میں قرآن کریم جو اپنے ماننے والوں میں جہاں اور بہت سی سوچیں ڈیولپ کرتا ہے اور ان کے دل و دماغ کے اندر مختلف وہ سوچیں جو انبیاء علیہ السلام پر تسلیم کی تھی، تو قرآن پاک اجاگر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک سوچ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اور اس سوچ کے بارے میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں لوگوں میں جو صرف اپنی ظاہری نظر پہ اور اپنی دنیاوی معلومات پر اعتماد کرتے ہیں، ان میں بڑا اضطراب پائے گا۔ اسی اضطراب کا اس آیت نمبر 66 میں اللہ نے ذکر کیا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ، اور کہتا ہے کہ عام انسان کہ جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اِذا یہ لفظ آتا ہے عربی کی رغبت میں 3 معنی کے لیے آتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ استفہام کے لیے آتا ہے، کوشچن کرنے کے لیے۔ بعض مرتبہ حمزہ آتا ہے انکار کے لیے، حمزہ انکاری کے لیے۔ بعض مرتبہ حمزہ یہ تعجب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں دونوں معنی میں ہے کہ
وہ انکار بھی کرتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اپنی ظاہری معلومات کو بنیاد بنا کر ایک تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ یہ بنیادی سوچ ہے۔ اگر یہاں انسان لوز ہو جاتا ہے اس سوچ میں، اس کی گرفت کمزور ہوتی ہے، اس میں انسان کے معاملات کے اندر بھی بگڑاؤ ہوتا ہے، اخلاق کے اندر بھی بگڑاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل سیم ایسے بن جاتا ہے جیسے کسی ایسے علاقے میں آپ چلے جائیں جہاں کوئی قانون نہ ہو، تو ایک بندے کو کوئی ڈر نہ ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں گا پکڑا جاؤں گا، اس کو کوئی ڈر نہ ہو کہ شیطان اس سے کتنے غلط کام کرائے۔ یہ بنیادی سوچ ہے کہ میں مروں گا، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور مجھے اپنی اس زندگی کا جو دنیا میں نے گزاری، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک عمل کا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ قرآن نے جہاں اس کو بیان کیا دوبارہ زندہ ہوں گے، تو وہاں ساتھ میں یہ بھی فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے، اس کی برکتیں بھی وہ دیکھے گا، اور جس نے کوئی ذرہ برابر کوئی نافرمانی کی ہے تو اس کا برا انجام بھی اس کے سامنے آئے گا۔ آپ سورہ یاسین کو دوست پڑھتے ہیں روزانہ، اور وہ کو یاد بھی ہے، سورہ یاسین میں بھی آیا قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ انسان کہنے لگا کہ یہ ہڈی جو انتہائی پوسیدہ ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ یہ فرما دیں کہ جس ذات نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اچھی طرح جانتا ہے اس کو کس وقت اور کس طرح پیدا کرنا ہے، اس کے علم کے احاطے سے باہر کرنا۔ یہ ہماری بنیادی، جس کو ہم عقائد بولتے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے عقیدہ کا۔ عقیدہ ایک اندر کی سوچ کا نام۔ امام طحاوی نے ایک رسالہ لکھا ہے جو ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، عقیدہ طحاویہ کے نام سے۔ اس میں 105 عقائد لکھے ہیں، تو جب اس 105 کو مختصر کرتے ہیں تو یہ 7 عقائد بنتے ہیں، جس کو ایمان مفصل کے اندر ذکر کیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ اس میں بھی ایک بات یہی ہے کہ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس پر آپ دیکھیں۔ کافر اسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں میری دکان تھی، میں لوہار کا کام کرتا تھا۔ مکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل، تاکہ اس نے مجھ سے کچھ تلواریں، کچھ اور چیزیں کروائی، تو پیسے نہیں دیے اس نے، تاکہ میں ایک دن اپنے جو مزدوری تھی، پیسے تھے، اس کے معاملے میں نے اصرار کیا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی ابھی آپ کی پیمنٹ کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تو ابھی یہ کہہ دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے، ابھی لے لے اپنے سارے پیسے۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ تو مر جانے کا دوبارہ زندہ ہوگا، یعنی قیامت بھی قائم ہو جائے گی، یہ تو چند پیسوں کی بات ہے، مجھ پہ قیامت بھی گزر جائے گی، میں پھر بھی ایسی بات نہیں کروں گا۔ اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مروں گا دوبارہ زندہ ہوں گا؟ چلو ٹھیک ہے، جب میں زندہ ہوں گا اس وقت لے لینا میرے سے پیسے۔ مطلب وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے کہ دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، کیسے زندہ ہوں گے۔ وہ دیکھو جی ہمارا دادا حسین مر گیا، عرصہ اس کو بیت گیا،
جی وہ آج قبر سے اٹھ کر آ جائیں گے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، ہم اس کو مان لیں گے۔ مطلب وہ اس دنیا کی زندگی میں جو ان کی آنکھ دیکھ رہی تھی، جو ان کا دنیا کا تجربہ تھا، اس کو بنیاد بنا کر اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن پاک کی جو باتیں ہیں اس کو قرآن ہی کے انداز میں سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور کوئی اور انداز اختیار کریں گے تو سمجھ میں نہیں۔ اور یہ ہے کہ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو سائنس کی چیزوں کو بھی آپ سائنس کے دائرہ کار میں لے کر سمجھیں گے تو سمجھیں گے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بخار ہو رہا ہے، اس وقت وہ ایک آلہ آپ کی زبان پہ رکھا اور اس سے معلومات کی کہ بھئی اس کی جو ہے طبیعت میں حرارت اتنی ہونی چاہیے، بڑھ رہی ہے، یہ علامت ہے بخار کی۔ اب آپ کہہ لیجیے مجھے دکھائیں بخار کیسے ہوتا ہے، اور یہ کریں، تو اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کو یہ سائنسی جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح قرآن کی باتیں اس کو قرآن کے انداز میں سمجھیں گے پھر سمجھ میں آئے گی۔ اگر ہم اپنا شیطانی دماغ لڑائیں گے تو شیطان تو ویسے ہی ہمیں گمراہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ اس کو اللہ نے کہا کہ اس کو وہ تعجب ہے، اللہ نے اس کو اس انداز سے سمجھایا، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ یہ دیکھو اس سے پہلے تو کیا تھا۔ میری عمر ہے اس وقت، میں سمجھے کہ 60 میں جا رہا ہوں۔ اب میں سوچوں کہ آج سے 60 سال پہلے میں کیا تھا، کیا تھا 60 سال پہلے، کہاں تھا۔ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے نا، کبھی آپ پانی کا قطرہ تھے، آپ مٹی کا ذرہ تھے، میں کون سے نہر میں پانی کا قطرہ تھا، کہاں مٹی کا ذرہ تھا، کیا تھا، اس پانی کے قطرے سے، اس مٹی کے ذرے سے اللہ نے مجھے بنایا، اللہ نے فرمان چڑھایا۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے جس نے اس قطرے سے بنایا، اس مٹی کے ذرے سے بنایا، وہی کہہ رہا ہے کہ دوبارہ تم مرو گے، پھر ایک نئی زندگی ہوگی تمہاری۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ہمیں نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان میں جاتے ہو، وہاں تمہیں قبریں نظر آتی ہیں، تو ان کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ بات نہیں سمجھ میں، ہم اگر اپنی نظر کو دیکھیں گے تو وہاں کوئی بات نہیں سمجھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کریں گے تو بات سمجھ۔ قرآن نے اس انداز سے سمجھایا، وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے، پانی کے قطرے سے، مٹی کے ذرے سے آج وہ بہت کچھ بنا لیتے ہیں۔ آپ چلے جائیں، لوگ مٹی کے برتن بناتے ہیں، سب بنا دیتے ہیں، کوئلہ بنا دیتے ہیں، لوہا بنا لیتے ہیں، کیا کچھ بنتا ہے مٹی سے۔ لیکن خود مٹی کو اللہ پیدا کرتا ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ آپ فرنیچر بناتے ہیں، لکڑی کا بناتے ہیں، وہ درخت کو کون پیدا کرتا ہے؟ کوئی سپر پاور پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے، وہ درخت سے پھر ہم آگے اپنے لیے مختلف چیزیں بناتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک نے یہ بات انسان کو سمجھائی، اور پھر اگلی آیت میں یہ بھی سمجھایا کہ ان چیزوں کا انکار انسان کو دنیا کے اندر اتنی خرابی تک لے جاتا ہے، اتنی خرابی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ انسان اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اب اس کا ذکر ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ جو آج انکار کر رہے ہیں، یہ انکار ان کو اخلاقی اعتبار سے، عمل اور کردار کے اعتبار سے ان تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گا
جس کو قرآن کریم جہنم کے نام سے متعارف کرا تھا. فرمایا کہ پھر یہ اللہ نے یہاں فوربک، یہ جو جب ایسا لفظ آتا ہے، کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ قرآن کی شاید میں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. ان کو آپ کس طرح تھوڑا سا سمجھیں، پھر یہ فوربک آپ کو سمجھ آئے گا. آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بیٹھے، اب آپ اپنے ایک 10 سالہ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے. وہ بچہ آپ کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں، اپنے دوستوں کی باتیں سنا رہا ہے اور آپ کو جھٹلا رہا ہے. آپ کو کتنا غصہ آئے گا اس بچے کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے باپ کی تعلیم کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اور آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ نے ایک دفعہ ارشاد فرما دیا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. اب اللہ کا علم ازلی ہے. اب اس کے سامنے انسان اپنی آنکھ کا، اپنے تجربے کی بات کرتا ہے تو اللہ کا غضب کہاں تک پہنچتا ہے. اور اس غضب کو آپ ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو انبیاء سمجھتے ہیں. پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتے ہیں سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. اب جب یہ آیتیں اس انداز سے آئی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کا پریشر بہت پڑا. آپ کو جیسی فکر ہوتی ہے، آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا نماز کا. ایسے تو فجر کے ٹائم جماعت ہوتی تھی، ظہر کے ٹائم جماعت ہوتی تھی، عصر میں ہوتی تھی. اس دن صبح 10 بجے جماعت مسجد کھچا کھچ بھر گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت عائشہ کی بہن ہے، بڑی بہن، یہ فرماتی کہ میں اپنے گھر سے اپنی بہن سے ملنے آئی حضرت عائشہ سے. تو میں نے دیکھا عجیب بات ہے، مسجد بڑی ہوئی ہے، لوگوں نے نیت باندھی ہوئی ہے، نماز ہو رہی ہے. جب میں اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئی، اس نے بھی نیت باندھی ہوئی ہے، نماز بھی کھڑی ہے. کہا میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، خاموش رہی. میں نے کہا کوئی حادثہ پیش آیا، اس نے ساری نیا اشارہ کیا تو انہوں نے سمجھ گئی کوئی مسئلہ ہے. اب میں نے بھی نیت باندھی جو نماز پر کبھی تھی. اب یہ لمبی حدیث ہے، اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا، صحابہ کرام نے ایک عجیب سین دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی آپ کا جو قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کی دیوار بنائی ہوئی تھی، اس کے قریب بس اتنے فاصلے پر تھا جہاں سجدہ کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ایسے بالکل قریب دیوار کے چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے اور پھر اتنے پیچھے آئے کہ جیسے جو پیچھے صف کھڑی ہوئی تھی اس نمازی کے ساتھ ٹچ ہونے لگے. پھر آپ آگے اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ ایک عجیب چیز ہے، باقی کبھی کسی نماز میں ایسے نہیں دیکھا. سلام پھر گیا، دعا ہو گئی، وہ جو اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آج یہ بڑی عجیب چیز ہم نے دیکھی. آپ نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا تھا تو اس وقت قبلے کی دیوار میں اللہ نے میرے سامنے پوری جنت کر دی، اور جنت کے درختوں میں جو خوشے لٹک رہے تھے جب میں آگے بڑھا کہ کوئی خوشہ توڑ کے نہ. لیکن پھر ایک دم جنت غائب ہوئی اور جہنم سامنے آ گئی. جہنم سامنے آئی اور جہنم میں کچھ سین بھی آپ نے دیکھے، وہ بھی اس حدیث میں آتے ہیں. لیکن آپ نے اس وقت اللہ سے فرمایا، یہ لفظ بھی صحابہ نے سنا، آپ نے فرمایا وَأَنَا مَعَهُمْ وَأَنَا مَعَهُمْ
کہ اللہ میں ابھی ہوں. کہ سورہ انفال کی آیت کا اللہ کو حوالہ دیا. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، پیارے جب تک آپ ہوں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. تو حضور نے فرمایا اللہ ابھی میں ہوں، جہنم تو آ گئی. ایک دم جہنم منظر عام سے غائب ہو گئی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، وہ جو آپ کے قلب پر ایک پریشر آئے نا، جیسے جہنم کی وہ حدیث سنائی، اسی سے سنائی، جہنم ایک دم سامنے آئی تو آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے اس سے. یہاں بھی جب یہ آیتیں آئی تو آپ کے دل پر ایک بوجھ سا آیا. تو اللہ نے حضور صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ کے رب کی قسم ہے کہ آپ میرے میں آپ کا، آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم. یہ آپ کے دل پہ جو بوجھ آیا تھا اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے آپ کے رب کی قسم ہے. یہ آخرت کا انکار ان کو اخلاقی طور پہ اتنا بگاڑے گا کہ ان کو بالکل یہ جہنم کے گڑھے میں جائیں گے. اور ان کو، ان کے شیطانوں کو جو ان کو بہکا رہے ہیں اور یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ سب کے سب جہنم کے کنارے پر ان کو اکٹھا کر دیا. اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان میں جو خاص قسم کے بڑے بڑے سرگرم ہوتے ہیں، سارے لوگ ایک جیسے کچھ ہوتے ہیں جو بہکانے والے ہوتے ہیں، بھڑکانے والے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ان کی باتوں میں آ کر ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے تو سب کچھ علم میں ہے. فرمایا ان کو جب جہنم کے کنارے پہ لائیں گے ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ان میں سے جو دنیا میں سب سے زیادہ نافرمان تھا اس کو الگ کریں گے، اس کو الگ کریں، اس کو الگ کریں. وہ پھر الگ کریں. اتنے لوگ ہوں گے تو ان کو کیسے الگ کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ثم لنحن أعلم بالذين هم يرجعون، ہمیں سب کچھ پتا ہوگا کون کس کیٹیگری کا آدمی ہے، ہمارے سامنے سب کچھ ہوگا. اب یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہوگی. پھر ان میں سے جو بہت زیادہ نافرمان سرکش تھے ان کو پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس کے بعد جس طرح دنیا میں انہوں نے نافرمانی کی اس طریقے سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا. تو قرآن پاک نے یہ بتایا کہ یہ جو قرآن آپ میں ایک سوچ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 باتوں کے جواب نہیں دیں. اب لوگ آپ بیٹھے ہیں، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے آرام سے پنکھے چل رہے ہیں. تو آپ حج کے لیے جو ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے 10 تاریخ کو مینا میں جب رمی کے لیے جاتے ہیں تو پریشر پڑتا ہے، چاروں طرف سے آدمی پریس ہو جاتا ہے بیچ میں. اس وقت یہ صورتیں آتے ہیں، وہ لوگوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو ہمارے جیسے بندے کو سانس لینا تھوڑا آسان ہوتا ہے. یہ کیفیت ہوگی قرآن قیامت والے دن کے لوگ ایسے پریس ہو رہے ہوں گے. کوئی اپنی وہاں کوئی شرطا ورتا نہیں ہوگا آئے اور آپ کو آگے پیچھے کرے اور آپ کے لیے جگہ بن جائے آپ ریلیکس ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. وہاں ریلیکس ہونے کے لیے 5 باتوں کو کلیئر کرنا ہوگا. سب سے پہلا سوال وہاں پر یہ ہوگا کہ آپ نے جو زندگی گزاری ہے اس کے اندر آپ نے کیا کیا. پوری زندگی ہماری اپنی زندگی پہ نظر ڈالے گا، بتائیں گا ساتھ کا. پھر جوانی کا عرصہ، خاص طور پر جوانی میں کیا کیا کہ جوانی میں رگوں میں گرم گرم خون ہوتا ہے، قدم قدم پر شیطان اور نفس ہمارا انسان کو بہکاتا ہے. اس طرح سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا ہوگا کہاں خرچ کیا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک واقعہ سناتے تھے، ہے تو وہ اس طرح بنایا ہوا واقعہ ہے لیکن سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. بتاتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، مرنے لگا تو اس نے وصیت کی، بادشاہ مرتا ہے وہ بچوں کو بھی اور قریبی رشتہ داروں کو، بھائیوں کو
یہی ہوتا ہے یار ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے نامزد کر دے اور میرے کوئی بنا دے بادشاہ. تو اس نے بڑی عجیب وصیت کی. اس نے کہا میرے بعد بادشاہ اس کو بنانا جس کو میرے ساتھ قبر میں دفنانا, ایک رات کو قبر میں گزارے گا, صبح کو قبر دوبارہ کھودنا, اگر زندہ بچ گیا ہو اس کو میری جگہ میرا جانا چاہتا. بات کچھ عجیب سی ہے, لیکن بہرحال کہتے ہیں جب بادشاہ مر گیا اور اسی کی وصیت پر اعلان ہوا, بیٹا تو کوئی تیار نہیں کرتا فاطمہ کی, نہ داماد تیار ہے, نہ کوئی بھائی تیار ہے, نہ کوئی کزن تیار ہے. کون قبر میں رات کو جانا. ایک لکڑ ہارا تھا اس علاقے کا, بوڑھا سا تھا, اس نے کہا ہاتھ مار گیا تو بچ گیا, بادشاہ بن جاؤں گا یا مر جاؤں گا, جان چھوٹ جائے. اس نے اپنے آپ کو پیش کیا جناب میں اس کی. انہوں نے اس زندہ کو بھی اسی طرح نلایا دھلایا, غسل دیا جیسے میت کو دیا جاتا ہے, اس کو بھی کفن پہنایا اور بادشاہ کے ساتھ اس کو بھی قبر میں انتظار کرتے ہیں. رات گزرے گی, صبح قبر کھودیں گے, دیکھیں کا کیا. جب صبح ہوئی انہوں نے قبر کھودی, وہ زندہ تھا, لکڑ ہارا. سب نے کہا مبارک ہو بادشاہ. بولا میرے باپ کی کیوں؟ کہنے لگے جب اس کے پاس فرشتے آئے تو پہلے تو میرے سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو. میں نے کہا کہ جی میں تو اس چکر کے اندر آیا ہوں. کہا کرتے کیا ہو؟ کہا لکڑ آ رہا ہوں. کہا یہ بتاؤ کہ وہ جو کلاڑی ہے تمہاری جس سے لکڑیاں کاٹتے ہو, اس میں جو دستہ ڈالا ہوا وہ حلال مال کا ہی حرام کا. میں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں حلال کا ڈال دیا. اور میں چلو تیرے کو چھوڑتے ہیں, لیکن یاد رکھنا یہاں ایسے اس قسم کے سوال ہوتے ہیں. اور جیسے کرسچن والے ہوتے ہیں نا, عجیب عجیب سوال کرتے ہیں. آدمی جہاز میں بیٹھا ہوا رٹے لگاتا ہے, وہاں جاتا ہے وہ اور عجیب سا سوال کرتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے سوال کیا. اب لوگوں نے بڑا اس نے کہا نہیں میں نے بادشاہی کرنا, تو بڑی مشکل جگہ ہے وہاں پر. اسی طرح بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اپنے حالات روزی کو لوگ حرام کر دیتے. اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو علم آپ نے سیکھا تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا. آج کتنا علم ہوتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے. آپ ناراض نہیں ہونا. ایک بات ہمارے یہاں یہ اسکولوں میں جو عربی ٹیچرز ہوتی ہیں, عربی پڑھا رہی ہوتی ہیں, بچوں کو اسلامیات پڑھا رہی ہوتی ہیں, ان کو آپ دیکھیں ان کی حالت اسکول کتابوں پر ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا جو پڑھا رہے ہیں. ہم لوگ اسلامیات پڑھا رہے ہیں اور پوچھے جی کیا ہے جی, ڈبل ایم اے اسلامیات میں نماز ایک نہیں. علم پر عمل, علم پہ عمل کتنا کیا. یہ پانچ باتیں حدیث میں آتا ہے جب تک کلیئر نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے پہنچ نہیں سکتا. تو اللہ نے بتایا کہ یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا, لیکن پھر سوچتے نہیں ہیں کہ یہ سوچ جب ہماری زندگی سے نکل گئی تو پھر ہمارا اخلاق کتنا خراب ہوا, کردار کتنا خراب ہوا. اور جن لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آخری وقت اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا. اور فرمایا آخری عمل یہ تھا کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی, تو آپ دیکھ کر مسواک کی طرف بڑے اس سے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول کہ آپ کو مسواک چاہیے, کہاں مجھے چاہیے. کہا میں نے ان کے ہاتھ سے مسواک لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری بہت زیادہ تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میں اپنے منہ میں چبا کر دوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ چبا دو. کہتے میں نے اپنے منہ میں چبائی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے منہ میں مسواک ماری. اور میں بیٹے اب اسی طرح کرو, مسواک تم چباؤ, میرے ہاتھ میں لو اور میرا ہاتھ پکڑ کے میرے منہ کے اندر مارو.
تاکہ پوری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیوں فکر تھی کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں کام دیں گی. وہ سب یہی ایجاد کا تھا کہ پوری زندگی ان کی آپ کی اتباع میں گزری، لیکن فکر یہ تھی کہ ایسا عمل ہو جس سے بخشش ہو جائے. اللہ ہمیں بھی یہ سوچ و فکر عطا فرمائے. وآخر